پورا ہفتہ یہ ہم نے کتاب بدل خلق چیزوں کو اللہ نے کس طرح بنایا ہے یا اللہ کو کس نے بنایا ہے، اللہ کی ماہیت کیا ہے، اور مختلف یہ چیزیں یہ بنی ہیں ان کا مٹیریل کیسے بنا ہے، کیا کوئی اللہ نے مستری رکھے ہوئے ہیں یا کیا طریقہ کار ہے، یہ سب کچھ نظام، پہاڑ، انسان، طرح طرح کے پرندے، حیوانات، یہ ہوائیں، یہ بدلتے موسم، سردی، گرمی، طوفان، امن، رات، یہ روتے چہرے، یہ ہنستے چہرے، یہ دکھ، یہ درد، یہ سکون، یہ راحت، بہت کچھ آخر اللہ نے کس طرح بنایا ہے، کیا اللہ کا طریقہ تھا ان چیزوں کو بنانے کا۔ اور کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کا مٹیریل ہوتا ہے، اس کا کیمیکل ہوتا ہے، یہ چیز لو وہ چیز لو اور وہ ملا کے پھر وہ ایک چیز بنتی ہے۔ پلاسٹک کی چیزیں، لوہے کی ہیں اور لکڑی کی ہیں، کسی بھی چیز، کوئی بھی دھات ہے، یہ الغرض آپ ایک گولی پیراسیٹامول یا کوئی چھوٹی موٹی گولی، اس میں بھی بہت سی کیمیکل ملا کے وہ چیز، تو آخر یہ کیا چیزیں کس طرح، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر صحابہ نے سوال کیے اور آتے ہیں سوال کہ اللہ کب سے ہے، کہاں سے ہے، چیزیں کیسی بنی ہیں، یہ سوال مومن کے آتے ہیں اور یہ ایمان کی بیس ہے۔ اگر آپ ایمان پختہ کر لیں اللہ کے بارے میں، تخلیقات کے بارے میں، تو پھر ڈولیں گے نہیں، ڈگمگائیں گے نہیں، اور اگر ایمانی طور پر آپ کمزور ہیں تو جلدی سے ڈگمگا جائیں گے۔ اور یہ ایمانی طور پر مضبوط ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، علم، اور دوسرا صحبت، علم والے کی صحبت۔ بنی اسرائیل کے بارے میں حدیث میں پڑھا تھا کہ ایک شیطان نے بوتل پکڑی اور بہت بڑے عبادت گزاروں کے پاس گیا، کہتا اللہ اس میں یہ زمین، ساتوں بڑے عظماء پہاڑ، یہ سب اس بوتل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ عبادت گزار کیونکہ علم والا نہیں تھا اور شاید کم علم والوں کے پاس بیٹھتا ہوگا، انہوں نے کہا یار اتنے آسمان ہیں، اتنی زمین، وہ پہاڑ، شکر گڑھ، ملتان، کراچی، سعودی عرب، امریکہ، کیسے مشکل ہے، اتنی بات کرنی سی، سارا ایمان ختم، روحانیت تباہ، سوری نیکی، کافر ہو گیا، نکاح بھی ختم۔ بھئی اللہ کے معاملے میں ہمارا ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، کچھ بھی ناممکن، اللہ کے لیے کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں۔ آپ کو جتنا مرضی کوئی کہہ لے کہ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل بالکل نہیں، یہ ایمان ہے ہمارا۔ بھائی وہ اللہ کا ہے کا، وہ خدا کا ہے کا، وہ خالق، وہ گاڈ کا ہے کا، جس کے لیے مشکلات ہو، مشکلات تو مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ تو باہر کیا ہے، وہ اسی طرح کئی عبادت گزار، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، کئی عبادت گزار اس نے خراب کر دیے، پھرتا گھماتا، اس نے کہا یہ یار بڑا اچھا سودا ہے بندے خراب کرنے کا، اس نے تو بندے خراب کرنے کے طریقے ڈھونڈنے نا۔ پھر ایک دن کسی عالم کے پاس، صاحب علم کے پاس پہنچا، اس نے جب یہ سوال کیا تو صاحب علم نے سوال سن کے نا ایسے چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا آنکھیں کھول کے، وہ شکل اس نے انسانوں والی، داڑھی شاڑی، اس نے کہا لگتا ہے شکل سے تو بڑا سلجھا ہوا بندہ، وہ تجھے نہیں پتا اتنی بڑی بوتل تو اٹھا کے پھر رہا ہے، وہ تو سوئی کے سراغ میں گھسا سکتا ہے، سوئی بوتل بڑی، تو کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ میرے اللہ کے لیے کوئی چیز نہ، وہ بھاگ گیا شیطان۔ تو یہ علم جو ہے نا انسان کو، مومن کو، ایمان کو سلامت رکھ سکتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی مطالعہ دینی کرتے رہا کریں، دینی بات سنتے رہا کریں، اور اہل علم کے پاس بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ، معاشرہ، یہ میڈیا بہت کچھ کہے گا، اب یہ زور ہے، یہ جتنے سوشل نیٹ ورک ہیں، فیس بک، یوٹیوب، فلان فلان فلان، کسی مسلمان کا ہے؟ سارے کافر۔ اور جب بھی اس میں مسلمانوں کو خراب کرنے، ایمان عقیدہ برباد کرنے کی بات ہے، تیزی سے پھیلاتا ہے، وہ پیچھے ان کے پاس بٹن ہے، ہاں جی، سبسکرائبر، تیزی سے، یہ مرزا محمد علی جو پھنسا ہوا دیکھ رہا، تیزی سے پھیلتا تھا، وائرل ہو جاتا تھا، ابھی گالی نکالو مسلمانوں نے، مسلمان دی فلاں تے ٹیم اینج وچ چھٹو تے اینج گھومدا جائے گا، انہاں دے کول چابی بھائی، انہاں دے حالے نے، تے جے کہو کافر تہاڈی فلانی مسلمان جہاد کرن گے، او تانوں اوتھے فوری میسج آ جائے گا حزب اکاؤنٹ بلاک، تہاڈا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، اور میرے کنے اکاؤنٹ بلاک ہوئے نے کئیاں دے، ہاں جی، وہ اپنی مرضی سے اس کو یوز کر رہا ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت حال ہے، شیطان جو ہے نا وہ بڑا تکھا ہو گیا، یہ سارے کافروں، یہ شدید
ہاں جی آگے سے گر رہے ہیں پیچھے سے. تو اس وقت ہمارا عقیدہ سلامت، ایمان سلامت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے گیا وہ سب کچھ پا گیا، اور جس نے اپنا ایمان ضائع کر کے دنیا سے آنکھیں نپیڑی اس نے سب کچھ کھو دیا اور وہ خسارہ کر لیا جس کا ازالہ ہو. اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا دعا یا اللہ ایمان دی موت، ایمان دی بچت. یہ علم سے ہوگی اور نیک بندوں کی. وہ آپ نے امام فخر الدین رازی کی بھی بات سنی ہے نا، جو آخری وقت آیا وہ بہت بڑے استاد تھے امام فخر الدین رازی. کون نہیں جانتا؟ ہزاروں کتابوں کے وہ لاکھوں لوگوں کو بدلنے والے امام، وقت کا امام. شیطان نے اگر کہا بہت لوگ مسلمان کیے، بہت کچھ کام کیا، بتا اللہ کو کس دلیل کے تحت تو ایک مانتا ہے؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس الوحدانیت کی؟ انہوں نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی، یہ دلیل وہ دلیل. شیطان بھی تو بہت بڑا، وہ ہر دلیل کو رد کر دے. جیسے سوشل میڈیا پہ آپ دیتے جنی مرضیاں دلیلاں دے تو مولوی ہیں جی، آپ کو توڑیں گے، مولوی سے علماء سے آپ کو توڑیں گے اور علماء کو ختم کریں گے. ابھی حال ہی میں دیکھو یہ سارے اپنا آرمی چیف یہ وہ سارے ان کے اعلیٰ کار ہیں، ان کی مرضی سے افغانستان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، ادھر بھی مولوی مار رہے ہیں. بھی مکانا ہے مولویاں دا، دین ختم کرنا ہے. یہ سارے کٹھے ہو کے یلے ملے ادھر وہ کر کے آئے ٹرمپ کے ساتھ، اسے دین ابراہیمی دین کیا جی، عیسائی یہودی ہندو سکھ سارے کٹھے بنا لو. اے مسیت ہے یہ سکھ بھی پڑھ لے نماز، عیسائی بھی اپنا مندر بنا لے. ایس کو نے جی عیسائیاں دی ہوئے ایتھے یہودیاں دی ہوئے ایتھے سارا ایکو جگہ ہوئے. یہ نیا منطق ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے نبی نے کہا یہ تمہارے دوست، جو ایمان والا نہیں وہ تمہارا دوست. اور یہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اعلان جنگ. حالات کس طرف لے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ مگر سدا بادشاہی کس کی ہے؟ ہمیشہ مشکلاتیں آتی ہیں، بڑے بڑے علماء شہید، اور ہمیشہ علماء نے قربانی دے، آپ لوگ بھاگ جاتے ہو. بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی ہیں، تاریخ آپ پڑھیں کتنی مشکلاتیں آئیں. بہرحال میری کیونکہ وہ گفتگو نہیں ہے، تو امام فخر الدین رازی نے جب دلیلیں دیں تو وہ شیطان بھی تو آگے رد کرتا گیا، پھنستے گئے. کہتے ہیں 360 دلیلیں دے دی اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک پر 360 دلیلیں. آپ 2-3 نہیں دے سکتے. وہ امام تھے نا، پیچھے سے غیب سے بیٹھے ہوئے استاد ان کے پیر و مرشد جن کی صحبت میں پڑھا سیکھا روحان، انہوں نے آواز دی کدھر بھول جا ہوا ہے فخر الدین. اس شیطان نے مطمئن نہیں ہونا، اس کو کہا چل دفعہ میں اللہ کو بغیر دلیل سے مانتا ہوں، چل مجھے تجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تجھے میں دلیلیں دیتا پھروں، چل بھاگ مانتا ہوں بس، کیا میں آؤ میں ماننا، یہ اللہ کو کسی دلیل کے بغیر ماننا، جا جو کرنا ہی کر لے، منیا میں اللہ نبات اولاد، مجھے کوئی دلیل نہیں دینی تجھے. کیا بات تھی، پیچھے صحبت کام آ گئی نا. اس لیے صحبت برقرار رکھو. ہاں جی ٹچ رکھو، ٹچ. یہ ٹچ ہوں تو مجھے روشنی آ رہی ہے، میری آواز ٹچ، یہ نہیں ہوتا آواز کا اندر جائے گی. اے سی میں ٹچنگ ہوگی تو ٹھنڈک آئے گی، ہیٹر میں سردی بچائے گی. ٹچ رکھو، اپنا ایمان بچانا ہے. شیطان دندناتا پھرتا ہے، کروڑوں شیطان، خربوں شیطان، یہاں تک کہ حکمران بھی مسلمانوں کو شیطان، افسران بھی، ڈنڈے والے بھی. ایمان بچاؤ، 4 دن کی زندگی ہے. بڑے بڑے لمبے کئی 100 سال بزرگوں کی عمریں ہوتی تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو گزری جائے گی، ایمان بس بچ جائے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یا 1000 سال، وہ آدھا اونٹ چھتری باہر، آدھا جزریل نے کہا اللہ کے بندے کتنے 1000 سال زندہ، کوئی ڈھنگ کا کمرہ، کہا یار ایمان بس بچاتا رہا اور تیرا انتظار کرتا رہا، موت کو یاد، ادھر رہنا ہی نہیں مسافر. اور 1000 سالہ زندگی والے خود ادھر دل نہیں لگا رہے مسافر کرنا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ پلا. تو باہر کیا اس کے اندر آپ نے 3-4 حدیثیں پڑھ رہی ہیں، آگے یہ چیپٹر چلے گا. اگلے سنڈے کو بھی یہ بیان ریکارڈ ہے بدل خلق. یہ آیت وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ نے سورہ روم میں خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سب کچھ بنا سکتا ہے، پہلے بھی اس نے بنایا ہے، دوبارہ بھی وہ. یہ اصل میں یہ سوال کافر کہتے تھے یہ کس طرح انسان مٹی قبر میں مل جائے گا اور پھر کیسے دوبارہ ہوگا جب وہ مٹی ہو گیا. تو اللہ نے اشارہ دیا اس طرح، دیکھو پہلے بھی بنایا تھا میں نے. یہ پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، یہ پہلے موبائل کوئی بھی نئی چیز پہلی ایجادات مشکل ہوتی ہے.
پہلے مشکل تھا بنانا، اب تو بنا بنایا ہے، بس اٹھانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ طارق میں لکھا ہے، جیسے قرآن میں مختلف آیات سے، کہ ہر انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی میں اور ایک آئٹم جو انسانی منی کا 3,00,000واں حصہ خوردبین میں بھی نظر نہیں آتا، اس سے اللہ نے تخلیق کی۔ جیسے آگے چل کے اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا، اور دیکھو اللہ نے تمہارا وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ لُغُوبُ النَّسَبُ اطوارن طورن قضا و طورن قضا عدن طور ہوئی قدر، دیکھو تمہاری خوبصورت صورتیں کیسی بنائی ہیں، لیکن اس کا بیج، یہ ککر شریں کا درخت، اتنے بڑے درخت، ان کا بیج کتنا ہوتا ہے؟ وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، میلوں تک بھی پھیلے ہوئے بیج۔ ہمارا بھی بیج اللہ کہہ رہا ہے نطفہ، ثم خلقناکم من نطفہ، تمہیں ایک چھوٹے سے ذرے آئٹم، چھوٹی سی چیز سے تمہیں ترتیب دیا، اس آئٹم کا جو مٹیریل تھا اس میں ہوا ڈالی، اس میں پانی ڈالا، اس میں مٹی ڈالی، اس میں آگ ڈالی۔ اب یہ 4 مٹیریل اس میں کیوں ڈالے؟ یہ حکیم، جس اللہ کا نام بھی حکیم ہے، وہ دوائیوں والا نہیں، حکیم، اللہ کا نام بھی حکیم، اس حکیم کو بہتر پتا تھا کہ یہ 4 چیزیں کیوں چاہیے۔ بھائی اگر ہوا آنا اس ایٹم چھوٹے سے بیج کے اندر ہوتی تو یہ خواہشات، یہ امیدیں، یہ تکبر، یہ محنتیں، یہ جستجویں، یہ آرزویں کہاں سے آتی؟ یہ جھگڑے، یہ ہجرتیں، یہ ساری بات۔ اور بھائی اگر آگ نہ ہوتی تو پھر قوت مدافعت، سٹینما، جھگڑے، محنت، مزدوری کیسے کرتا؟ مٹی نہ ہوتی تو یہ عاجزی، انکساری، دوسرے کو کما کے کھلا دینا، تقسیم کر دینا، اللہ کے لیے وقف ہو جانا، گر جانا، عاجزی، وہ کیسے آتی؟ اور اگر پانی نہ ہوتا، کسی بیج کو خشک کر دو، سوکھ جائے تو وہ آگے نسل درخت اگانے کے قابل، اور اگر یہ پانی میں اس میں نہ ہوتا تو آگے نسل، وہ اس میں بہت سی حکمتیں۔ اور یہ اس ایٹم سے انسان کو جو ریڑھ کی ہڈی میں رکھا، اور پھر اسی سے منی بنائی، پھر اسی کو آگے بڑھاتے نسل در نسل، آج لاکھوں سال ہو گئے انسان بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے انداز اور بڑے طریقے سے کہا کہ اے انسان، ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں۔ پھر نبی سے پوچھا کہ اللہ کی ذات پہلے تھی، کب تھی، کیا تھی، اور باقی چیزیں کیسے بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کی تو کوئی بنیاد نہیں، ہمیشہ سے تھی۔ اللہ کی ذات، اس کی شروعاتی کوئی ڈیٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ مخلوق کی شروعاتی ڈیٹ ہے، یہ مسجد کب بنی، یہ مخلوق ہے۔ میں کب پیدا ہوا، برتھ ڈے، میں مخلوق ہوں۔ آسمان کب بنے، زمین کب بنی، جو چیزیں بھی بنی ہیں اس کی ڈیٹ ہے بننے کی، کب تک رہیں گی، ایکسپائری ڈیٹ، فینیشنگ ڈیٹ۔ کوئی چیز اللہ کے سوا ایسی نہیں جس کی بننے کی اور ختم ہونے کی ڈیٹ نہ ہو۔ آدم بنے، فوت ہوئے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہمارے نبی فوت ہوئے، ہاں جی، کیا کچھ نہیں ہوا، سب کی اینڈ بھی ہے اور شروعات بھی، مگر اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کے بارے میں جب بات کریں گے کہیں گے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ جس کی ڈیٹ ختم ہونے کی ہوگی، جس کی شروعاتی ڈیٹ ہوگی، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں آپ کو رنگ رنگ کے خالق، اللہ، معبود، 13 کروڑ معبود دنیا میں مانے جاتے ہیں، 13 کروڑ خدا مانے جاتے ہیں دنیا میں، 13 کروڑ خدا۔ اب ان میں سے کوئی ایک یا اس کے علاوہ ڈھونڈو کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو، یہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، یہ صرف ہمارے رب کی۔ اور ہاں، ہر چیز کا مٹیریل ہے، جیسے میں نے اپنا مٹیریل بتایا کہ اس میں آگ، پانی، ہوا، مٹی، ہر چیز کا مٹیریل ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ نے کہا میں نے آسمان دھوئے کی طرح سے مٹیریل سے کن کہہ کے بنا دیے، زمین کو کن کہہ کے، پانی کو کن کہہ کے، یہ سب کوئی بنا کے میں نے کہا میں نے بنایا ہے
تم مانتے ہو مجھے رب؟ سب نے کہا بالکل، سب نے سر جھکا دیے، ہم مانتے ہیں تو ہمارا خالق ہے۔ خالق وہ ہے جس کی ابتدا اور انتہا ہمیشہ سے اور ہمیشہ، اور دوسری بات اس کی کوئی مٹیریل نہ ہو۔ بھائی اگر خدا کا مٹیریل ہوگا پھر وہ خدا نہیں، وہ خالق نہیں، وہ مخلوق ہے۔ مٹیریل سے بننے والی چیز مخلوق ہے۔ 13 کروڑ خدا مٹیریل ہے، بت ہے، انسانی شکل کی مورت ہے، کوئی بھی، سب مٹیریل ہیں۔ کیا ہے؟ وہ تھنکنگ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، یا انسانی شکل ہے، کچھ بھی۔ 13 کروڑ آج تک لوگوں نے خدا مانے ہیں، سب مٹیریل ہے، تخلیق شدہ ہے۔ اور لوگوں خالق وہ ہے جس کا کوئی مٹیریل نہیں، کوئی دھات نہیں، کوئی چیزیں نہیں، وہ صرف ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، اور بغیر کسی تشبیہ مثال سے کہ کس طرح کا ہے، کوئی تشبیہ نہیں، بے مثل ہے اور اللہ بے مثل، اس کی کوئی مٹیریل نہیں، جس کا ایسا خدا ہے کہ جس کی شروعات اور اینڈ نہیں، جس کے کوئی مٹیریل نہیں، کوئی دھات نہیں، وہ صرف ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خوش نصیب ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا رب حقیقی رب ہے۔ اللہم صلی اللہ